اس ویڈیو میں آپ شریک گرفتی بند یعنی کہ کوولنٹ بانڈز کے بارے میں جانیں گے. یہ کیسے بنتے ہیں اور ان کی ساخت کیسی ہوتی ہے. دوری جدول یعنی کہ پیریوڈک ٹیبل میں صرف نوبل گیسز ہی قدرتی طور پر واحد ایٹم کے طور پر پائی جاتی ہیں، جبکہ باقی تمام عناصر یا ایلیمنٹس کے گرفتی خول یعنی کہ ویلنس شیلز یا برقیوں کے بیرونی خول یعنی آؤٹر الیکٹران شیلز کسی قدر یا جزوی طور پر بھرے ہوتے ہیں. دراصل ایٹم اپنے بیرونی خولوں میں موجود برقیوں کے تبادلے یا اشتراک کے ذریعے سے بندھن یا بانڈ بناتے ہیں. جب ایسے ایٹم تعامل کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں، جیسے کہ دھاتیں اور غیر دھاتیں، تو وہ عام طور پر برقیوں کا تبادلہ کرتے ہیں. یہ آیونک بندھن یا بانڈنگ کہلاتی ہے. اور جب ایک جیسے ایٹم تعامل کرتے ہیں، جیسے جب غیر دھات کسی دوسری غیر دھات کے ساتھ ملتی ہے، تو وہ برقیوں کا اشتراک کرتے یعنی انہیں شیئر کرتے ہیں. یہ شریک گرفتی بند یعنی کوولنٹ بانڈ کہلاتا ہے. غیر دھاتیں دوری جدول میں سیدھے ہاتھ پر اوپر کے حصے میں ملتی ہیں. کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور ہیلائڈز کچھ عام پائی جانے والی غیر دھاتیں ہیں. عام طور پر ان کے برقیوں کے خول برقیوں سے آدھے یا آدھے سے زیادہ بھرے ہوتے ہیں. چونکہ ان میں کچھ اضافی برقیوں کے لیے بہت زیادہ کشش ہوتی ہے، تو ان کے لیے برقیوں کو کھو دینا قوت کے اعتبار سے موزون نہیں ہوتا. لہٰذا یہ مداروں یا آربٹلز کی تہ بندی یا اوور لیپنگ کے ذریعے برقیے شیئر کر لیتے ہیں. یہ ایک مداری بندھن یعنی کہ بانڈنگ آربٹل یا شریک گرفتی بند یا کوولنٹ بانڈ بناتا ہے جو دو برقیوں پر مشتمل ہوتا ہے. اگر بیرونی خول میں جگہ موجود ہو تو ایک غیر دھاتی ایٹم دوہرے یا تہرے بانڈز بنا سکتا ہے، جیسے کہ آکسیجن یا نائٹروجن میں ہوتا ہے. مرکب کے ظاہر کردہ کلیے یا فارمولے میں شریک گرفتی بند کو ہم اس طرح سیدھی لکیر سے ظاہر کر سکتے ہیں. ہم شریک گرفتی بند کو ایک ڈاٹ اور کراس خاکے کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتے ہیں، اور یہ خاکے صرف گرفتی برقیوں کو ظاہر کرتے ہیں. شریک گرفتی بند سمتی یا ڈائریکشنل ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ ایک مخصوص جگہ پر ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ تھامے ہوئے، اور یہ زمین پر بننے والے بانڈ سے مختلف ہوتے ہیں جو کہ چارجڈ برق پاروں یا آئنوں کے مابین برق سکونی کشش یا الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن کی وجہ سے بنتے ہیں. مداروں کے درمیان تہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ شریک گرفتی بندوں میں ایٹم بہت قریب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے شریک گرفتی بند مضبوط ہوتے ہیں. چلیے اب شریک گرفتی ساختوں یعنی کہ کوولنٹ سٹرکچرز کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں. یہ دو قسم کے ہوتے ہیں: چھوٹے سالمات یا مولیکیولز جیسے کہ پانی، اور بہت بڑے مرکبات جیسے کہ ہیرا. چونکہ ان بندھنوں میں برقیے یکساں طور پر شیئر ہوتے ہیں، اس لیے یہ بندھن تکتیب شدہ یا پولرائز نہیں ہوتے. سالمات کے درمیان ذرا سی کشش ہوتی ہے اور سالمات کے مابین قوتیں کمزور ہوتی ہیں. جو مرکبات چھوٹے شریک گرفتی سالمات سے بنتے ہیں ان کا نقطہ پگھلاؤ اور ابال کم ہوتا ہے، اور وہ بخارات بن کر اڑنے والے یعنی کہ وولیٹائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بجلی کی ترسیل بھی نہیں کرتے. کاربن اور سلیکون بہت بڑے شریک گرفتی مرکبات بناتے ہیں. یہ بھی اسی طرح بانڈنگ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک یا دو بانڈز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سالمات بنانے کے بجائے یہ کاربن کی نامیاتی کیمیا یا چٹانوں کی کیمسٹری کی بنیاد پر 4 بانڈ بناتے ہیں، اور بہت سے جڑے ہوئے ایٹموں کی بڑی بڑی جالیدار ساختوں یعنی کہ لیٹسز یا زنجیروں کی تشکیل کرتے ہیں. اس کی ایک عام مثال ہیرا ہے جو کہ کاربن سے بنتا ہے. کاربن کا ہر ایٹم 4 شریک گرفتی بند بناتا ہے، کیونکہ اس کے بیرونی خول میں اشتراک یا شیئر کرنے کے لیے 4 برقیے ہوتے ہیں، اور 4 کے لیے مزید جگہ ہوتی ہے. اگر کاربن کا ہر ایٹم کاربن کے 4 دوسرے ایٹموں کے ساتھ 4 بانڈ بنائے، اور ان میں سے ہر ایک کاربن کے مزید 4 ایٹموں کے ساتھ 4 ایٹم بنائے، اور ان میں سے بھی ہر ایک 4 بانڈ اور بنائے، تو ہمیں بہت جلد بہت ہی بڑی ساخت مل جائے گی. ان مرکبات کے نقطہ پگھلاؤ اور ابال بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مائع یا گیس بنانے کے لیے آپ کو بین السالماتی قوتوں یعنی کہ انٹرمولیکولر فورسز کے بجائے شریک گرفتی بندوں یعنی کہ کوولنٹ بانڈز کو توڑنا پڑتا ہے. شریک گرفتی بند بڑی جالیدار ساخت میں ان کو سختی سے قائم رکھتے ہیں. غیر دھاتوں کے بہروپوں یعنی ایلوٹروپس میں شریک گرفتی بند ہوتے ہیں. ایلوٹروپس ایک ہی عنصر کی مختلف ساختیں ہوتی ہیں. تو اب آخر میں آپ کے لیے ایک چیلنج ہے.
क्या आप बता सकते हैं कि इन मुरक्कबात में से कौन सा मुरक्कब शरीक गिरफ्ती या कोवेलेंट है? वीडियो को एक लम्हे के लिए रोक दें जब तक आप जवाब सोच रहे हैं। क्या आपने इनकी तबई खुसूसियात पर गौर किया और इस पर कि ये अनासिर दौरी जदवल में कहाँ मौजूद होते हैं? क्या आपने हल कर लिया? बहुत खूब। तो जवाब ये है कि ये तमाम मुरक्कबात शरीक गिरफ्ती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथनॉल तमाम छोटे सालिमात हैं। नामियाती सालिमात यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और कार्बन के माबैन शरीक गिरफ्ती बंध बनाते हैं। C70 एक फुलरीन है। ये कार्बन का एक सालमा है जिसकी शक्ल एक रग्बी की गेंद की तरह लगती है और इसका बकमिंस्टर फुलरीन से करीबी ताल्लुक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी शरीक गिरफ्ती साख्त है और बिल्कुल हीरे की तरह है, लेकिन इसमें 4 हमदर्जा सिलिकॉन के एटमों के माबैन ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप शरीक गिरफ्ती मुरक्कबात और उनकी खुसूसियात के बारे में जान गए होंगे।